خوش آمدید میرے دوستو، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ابا جان یعقوب علیہ السلام اور اپنے تمام بھائیوں کے ساتھ مصر کی بادشاہت کر رہے تھے، اور لوگ بہت زیادہ خوش تھے اور بہت خوشی سے، بہت انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، اور معاملے سارے کے سارے ٹھیک جا رہے تھے۔ لیکن وہ وقت آیا کہ یعقوب علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، اور اس کے بعد بھی امن قائم رہا، اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام بھی دنیا سے چلے گئے۔ جب یوسف علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تو مصر کے لوگوں نے یوسف علیہ السلام کے تمام بھائیوں کو کہا کہ آپ سب ہمارے سردار ہیں، آپ ہی مصر پر قائم رہیں گے، آپ کا سایہ مصر پر قائم رہے گا، لہٰذا آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہی بادشاہت کریں۔ اور ایسے مصر میں یوسف علیہ السلام کے بھائی وہ اپنی زندگی گزار رہے تھے اور وہ سرداری کر رہے تھے، اور مصر کے لوگ وہ بھی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ساتھ اچھی خاصی خوشی کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ اور یوسف علیہ السلام کے جانے پر وہ سب کے سب اتنے ہی غمزدہ تھے جتنے یوسف علیہ السلام کے اپنے بھائی غمزدہ تھے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حالات بدل گئے، اور حالات ایسے بدل گئے کہ لوگوں کے اخلاق میں سختی آ گئی، لوگ بد اخلاق ہو گئے، لوگوں نے اللہ کی بات کرنی وہ چھوڑ دی، اور وہ قوم جن کے لیے اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہ السلام بھیجے تھے، وہ قوم اب تباہی کی طرف جانے لگی، اور انہوں نے آپس میں ایسی باتیں شروع کر دی کہ وہ عجیب باتیں تھیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو مصر کے لوگ نہیں ہیں، یہ تو کنعان کے لوگ ہیں، اب کنعان کے لوگ آ کے مصر پر بادشاہت کیسے کر سکتے ہیں؟ اور کچھ لوگ کہنے لگے کہ یہ تو بادشاہوں کے خاندان میں سے ہے ہی نہیں، یہ تو ادنا سے لوگ ہیں، ہاں وہ الگ بات ہے کہ ان کے والدین میں انبیاء آئے ہیں، لیکن یہ بادشاہت کے لیے چنے ہوئے لوگ نہیں ہیں۔ اور آپس میں یہ لوگ ایسے بات کر رہے تھے، لہٰذا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ساتھ ان عوام کا واسطہ یہ خراب ہونے لگا، اور آپس میں اختلافات پیدا ہو گئے، اور اللہ جل شانہ نے ان کے لیے پھر راستے، وہ جو ہموار راستے تھے وہ خراب کر دیے، اور ان لوگوں نے خود اپنے لیے سخت راستے چنے، کیونکہ مصر کے یہ جو لوگ تھے یہ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان لوگوں کو جس نظر سے دیکھتے تھے، تو بعد میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو اور ان کی اولاد کو اس نظر سے نہیں دیکھتے تھے، اس طرح ان کی عزت نہیں کرتے تھے، اور وہ اپنے ہی سردار یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو ایسے دیکھتے تھے جیسے کوئی اجنبی آدمی ہو، اور آپس میں یہی بات کرتے تھے، ہمیں تو اپنے مصر کے علاقے کا ہی بادشاہ چاہیے، ایسا ہمیں بادشاہ چاہیے جو یہاں کا باشندہ ہو، جو ہمارا اپنا آدمی ہو۔ ان کنانیوں کو کوئی حق نہیں کہ یہ مصر پر بادشاہت کرے، لہٰذا ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کے احسانات کو بھلا دیا۔ اب حالات اس طرف جانے لگے کہ اللہ جل شانہ نے مصر میں ہی کچھ لوگ ایسے نکالے جو بادشاہی کی طرف، جو شاہی دربار کی طرف آنے لگے، اور عوام تو اندھے ہو چکے تھے، لہٰذا وہاں پر ایک بادشاہ آیا، فرعون، جو پہلے تو غریب تھا لیکن لوگوں کے ہا ہو اور زندہ آباد مردہ آباد کے نعروں نے اس کو اٹھا دیا، اور وہ آدمی مصر کے تخت پر قائم ہوا۔ اب مصر کا بادشاہ جس کو فرعون کہتے تھے، وہ ایک ایسا آدمی آیا جو بنی اسرائیل سے بہت زیادہ نفرت کرتا تھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام اور ان انبیاء کے گھرانے کی جو اولاد تھی ان سے نفرت کرتا تھا، اور بنی اسرائیل سے حسد اور بغض رکھتا تھا۔ وہ آدمی جو مصر کی گدی پر بیٹھ گیا، وہ یہ بالکل نہیں دیکھتا تھا کہ بنی اسرائیل انبیاء علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، بلکہ وہ تو ان کو انسان ہی نہیں مانتا تھا، وہ بہت زیادہ سختی سے ان کے ساتھ پیش آتا، اور جب وہ تخت پر بیٹھ گیا تو اس کے بعد ایسی باتیں کرتا تھا کہ یہ آدمی کبھی نیچے سے آیا ہی نہیں۔ وہ اپنے عوام کو کہتا تھا کہ میں بادشاہوں کے خاندان میں سے ہوں، اور یہ جو بنی اسرائیل ہے یہ بادشاہوں کے خاندان میں سے نہیں ہے، یہ کنعانی لوگ ہیں، عام لوگ ہیں، ان میں کوئی خاص بات نہیں ہے، اور میں بادشاہوں کے خاندان میں سے ہوں، میرے آباء و اجداد میں جو ہے بادشاہت آنی چاہیے، لہٰذا ہم جیسے لوگ یہ حکومت کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ مصر کا یہ بادشاہ بنی اسرائیل سے پھر بہت زیادہ خدمت لیتا تھا، اور اپنے گدوں کا اور چھپاؤں کا خدمت ان لوگوں سے لیتا تھا جو انبیاء علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ وہ فرعون بڑا سخت تھا،
اور بڑا متکبر ہوا۔ اور اس وقت حالات ایسے تھے کہ عوام نے اس آدمی کو چنا، اور جب عوام نے اس آدمی کو چنا تو یہ آدمی پاگل ہو گیا، اور ایسے پاگل ہو گیا کہ متکبرانہ انداز میں لوگوں کے ساتھ پیش آتا تھا، اور تکبر کے آخری حد تک پہنچا، اور اتنا متکبر ہوا کہ اس آدمی نے یعنی فرعون نے لوگوں سے کہا کہ یہ نہریں، یہ ہوائیں، یہ زمین آسمان، یہ سب چیزیں یہ تو میرے لیے ہے، اور خود کو ایسا ظاہر کرتا کہ میں مصر کے بادشاہ نمرود کا خلیفہ اور نائب ہوں، اور نمرود کے بعد یہ گدی میرا حق ہے، بادشاہت کا تاج پہننا یہ میرا حق بنتا ہے۔ اور جب فرعون کے سامنے کسی دوسرے فرد کی خصوصیت بیان کی جاتی تھی تو فرعون غضبناک ہو جاتا تھا اور بہت شدید غصے کی حالت میں ہو جاتا، اور پھر ایسے بات یہاں تک پہنچی کہ فرعون نے لوگوں کو اپنے سامنے سجدے کے لیے کہہ دیا، اور فرعون نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، اور لوگوں سے کہا کہ میں ہی تم سب کا خدا ہوں اور سب سے بڑا خدا ہوں، لہٰذا آپ سب میرے سامنے سجدہ کریں۔ لوگوں نے فرعون کی اس بات کو مان لیا، اور لوگ آتے تھے فرعون کے سامنے سجدہ کرتے تھے۔ بنی اسرائیل جو تھے یہ فرعون کے سامنے سجدہ نہیں کرتے تھے، اور اس پر فرعون شدید ناراض ہوتا تھا، اور اسی وجہ سے بنی اسرائیل سے فرعون کا جو بغض تھا وہ اور بھی بڑھ گیا۔ لہٰذا کل کا ایک عام فرد وہ آج بادشاہ بن گیا، اور تکبرانہ انداز میں لوگوں کو اپنے سامنے سجدے کے لیے اس نے حکم جاری کر دیا، اور مصر پر ایک ظالم جابر بادشاہ مسلط ہوا۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے دنیا کا نظام کیسے چلایا اور مصر کے اس فرعون کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اگلی ویڈیو میں اس کی بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔